شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق عنایت فرمائی، اور شکر جو ہے وہ ہزار نعمتوں کی ایک نعمت، اور کوشش رہنی چاہیے۔ ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ آدمی کی زندگی میں شکر غالب رہنا چاہیے، ہر چھوٹی بڑی نعمت ہر چھوٹی بڑی نعمت کا آدمی استحضار کرے، سوچے اور شکر ادا کرے۔ کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جس کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جس پہ شکر کرنا اس کے لیے ضروری ہو۔ تو بس اللہ تعالیٰ دیکھنے والی آنکھ اور سمجھنے اور سوچنے والا ذہن عنایت فرما دے، تو پھر آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز اس کی زندگی میں جو ہے وہ ایک نعمت ہے، اور اس کے استحقاق یعنی ڈیزرونگ سے زیادہ ہے۔ اب ہم لوگ ہر چیز کو گرانٹیڈ لیتے ہیں، پنکھا چل رہا ہے، اے سی چل رہا ہے، آرام سے بیٹھے ہیں، کوئی خدا نخواستہ باہر تیز بارش نہیں ہے، آندھی نہیں ہے، وبا ہے، لیکن وہ بھی ایک حد تک اس کے بھی انتظامات ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں سب لوگ۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں چھوٹی بڑی شکر کی ہیں، اور خود آدمی کے جسم میں اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ ہر چیز، بعض بڑی بڑی چیزوں پہ تو سب کی نظر جاتی ہے، کھانا کھاتے ہیں اور کس طرح سے وہ ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا۔ بعض چیزیں جو ایسی ہوتی ہیں اس کی طرف توجہ دلانی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں وہاں پہ سعودی عرب میں ایک میٹنگ ہوئی، اور انہوں نے ایک کیس سیریز پریزنٹ کی ایک خاندان کی، کہ بچے ہیں جن کی اسکن میں ایک انزائم مسنگ ہے۔ صحیح ہے، الٹرا وائلیٹ لائٹ جب سن لائٹ پڑتی ہے اس کے ساتھ الٹرا وائلیٹ لائٹ بھی ہوتی ہے۔ الٹرا وائلیٹ لائٹ جو ہے وہ ڈیمیج کرتی ہے ڈی این اے کو۔ ڈی این اے ڈیمیج ہوتا ہے نا تو میوٹیٹ کر کے اور کینسرس سیلز بناتا ہے، اور یہ ہر آدمی کے جسم میں ہو رہا ہے جب بھی وہ دھوپ میں جاتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ ایک انزائم ہے جو اس ڈی این اے کو ریپیئر کرتا ہے، مسلسل ریپیئر کر رہا ہے جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، اور مرتے دم تک کرتا رہے گا۔ اور اگر وہ کہیں پہ وہ انزائم ڈیفیشینٹ ہو جائے یا نہیں کرے تو وہ کینسر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ کر رہا ہے کام، اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہماری حفاظت اس طرح سے ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر سوچنے سمجھنے والا ذہن دے دے تو آدمی ہر نعمت کا شکر ادا کرے۔ اور آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہم لوگ بیٹھے ہیں آرام سے، سانس لے رہے ہیں، اندر جا رہا ہے باہر آ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ خدا نخواستہ کسی کو شدید قسم کا انفیکشن ہو جائے، کرونا ہو جائے، تو جو کیفیت لوگ بتاتے ہیں ایئر ہنگر کی، اور وہ جو ایک دہشتناک خوف کی حالت ہوتی ہے کہ بریتھ نہیں کر سکتے، جاتا نہیں، جاتا ہے تو نکلتا نہیں ہے، اور ایک امپینڈنگ ڈوم کا کیفیت ہوتی ہے لوگوں کو۔ اور ہمارا ہے سانس چل رہا ہے، اور جب سے پیدا ہوئے ہیں اور جب سے چل رہا ہے اور مرتے دم تک چلتا رہے گا۔ دل دھڑک رہا ہے، ہر منٹ میں 70-80 دفعہ دھڑک جاتا ہے، اور بعض دفعہ اور زیادہ بھی دھڑک جاتا ہے۔ ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے تو 100 تک پہنچ جاتا ہے۔ 1 منٹ کے لیے نہیں رکتا، اگر 1 منٹ کے لیے رک جائے تو ایمبولینس بلانی پڑتی ہے اور آئی سی یو میں داخل کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان نعمتوں کا شکر یہ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بلا استحقاق دی۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں صبح شام، جو خصوصاً ڈاکٹر حضرات تو صبح شام دیکھتے ہیں
کہ ایسے ایسے کیسز ہم لوگوں کے پاس آتے ہیں کہ ہم لوگوں کو خود عبرت ہوتی ہے. ایک ہی خاندان ہے، ایک ڈیزیز چل رہی ہے، ایک بچہ مر گیا، دوسرے بچے کو ہے پتہ ہے یہ بھی نہیں بچے گا، اور لیکن کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جتنا علاج کر سکتے ہیں کرتے ہیں. تو شکر غالب رہے. اور خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شکر کے کہ شکر کرو گے اللہ تعالیٰ نعمت کو بڑھا دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ کھانا کھا کے شکر کرنے والا اور روزے دار اس سے زیادہ ثواب لے جاتا ہے. جو صبر کرتا ہے، کھانا نہیں کھاتا، لیکن جو کھانا کھا کے شکر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے تو وہ اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ وقت بھی جو ہے نا، یہ بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے. اور ہر چیز کی علماء مشائخ نے کہا قضا ہے، قضا کر سکتے ہیں. یہ مس ہو گیا بعد میں کر لیں، یہ کر لیں. وقت کی قضا نہیں ہے. ہر منٹ، ہر گھنٹہ، ہر دن جو ہے وہ اپنے تقاضے لاتا ہے. اس کو ریپیٹ اس کو یعنی اس کو آپ کمپنسیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ جب دوسرے دن کرنا چاہیں گے تو اس دن کے اپنے تقاضے، اس کا اپنا مطالبہ ہے. تو وقت کی قضا ہے ہی نہیں کبھی. تو یہ بات آدمی سمجھ لینا کہ وقت کتنی قیمتی چیز ہے تو یہ سارے مسائل حل ہو جائے. اور ہمارے یہاں کچھ کلچر اور کچھ رواج ایسا ہو گیا ہے کہ سب سے بے قیمتی چیز وقت ہے. دعوت میں جائیں گے، بلاوا دیا ہے 8 بجے کا اور 10 بجے سے پہلے کچھ نہیں ہوگا. شادیوں میں تو اس سے دیر سے ہوتا ہے. تو کرونا کی پابندیاں لگی ہیں یا اور سختی ہوئی ہے حکومت کی طرف سے تو یہ ہوا ہے. اور اگر کسی کو ٹائم دیا ہے 10-15 منٹ کا مارجن بھی دے دیں تو وقت پہ نہیں ہوتا کچھ. یہاں تک کہ عام مزاج بن گیا ہے. اداروں میں بھی کلاس ہے، میں 5 منٹ کے بعد شروع کر دیتا ہوں کہ میں اب نہیں انتظار ہوگا. جتنے آ گئے چاہے 2 آئیں چاہے 3 آئیں، جو آ گئے وقت پہ ان کو کوئی سزا ملنی ہے. اور یہ جو 5 منٹ ضائع ہوئے ہیں یہ صرف 5 منٹ نہیں ہیں، یا اگر 10 لوگ تھے تو 50 منٹ ہیں. تو وقت کی قیمت قدر پتہ چل جائے تو پھر پتہ چلے کہ بھائی کیا ہے. اور ہمارے تمام بزرگ حضرات ہیں، ان کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت دی. یہ پورا سیکشن جو ہے نا یہ حضرت تھانوی کی کتابیں اوپر سے نیچے تک، اور کوئی ڈپلیکیشن نہیں ہے. یہ پوری ہیں بھی نہیں، سارے شیلف 110 جلدوں میں کمپائل ہوئے. حضرت کے ملفوظات، حضرت کے مواعظ، کتابیں جس میں حضرت کے وہ نہیں ہے، فتاویٰ نہیں ہے، قرآن کی وہ نہیں ہے، تفسیر نہیں ہے، اور جو بڑی بڑی کتابیں حضرت کی ہیں وہ نہیں ہیں. اگر پوری زندگی کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھنے کے لیے کم ہے، لیکن یہ کہ وقت کو استعمال کیا. ہر چیز کا تھا ٹائم فکس تھا حضرت کا، اور بہت مشکل سے حضرت اس میں وہ کرتے تھے رد و بدل. یہاں تک کہ حضرت کے استاد آئے تھانہ بھون، حضرت نے ان کی بہت خاطر کی، بلکہ یہاں تک خاطر کی کہ جب دسترخوان لگا نا تو جو لوگ موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ 50-60 یعنی 50-60 قسم کی ڈشز تھیں دسترخوان کی. یعنی حضرت کو اتنا شوق تھا. اور حضرت نے کہا لوگ کہہ رہے ہوں گے اسراف ہے، جبکہ یہ تو میں نے عادی بنوائی، اتنا مجھے شوق تھا اور اس میں سے کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی. حضرت نہیں کھائیں گے تو میں بٹوا دوں گا، غریبوں کو دے دوں گا، کچھ کر دوں گا. لیکن جب حضرت کی تصنیف کا ٹائم آیا نا کہ حضرت اس وقت میں بیٹھ کے بیان القرآن لکھ رہے تھے، قرآن کی تفسیر، تو اپنے استاد سے انہوں نے کہا کہ حضرت جی تو نہیں چاہتا لیکن میرا یہ وقت جو ہے یہ تفسیر کا ہے، میں اگر آپ اجازت دیں تو میں چلا جاؤں. تو گئے، بیٹھے، کہنے لگے 2-3 سطریں لکھی میں نے، اس سے زیادہ لکھ نہیں سکا، پھر واپس آ گیا. لیکن جو ٹائم جس چیز کے لیے فکس کیا نا، اور یہی ٹپ سیکھنے کی ہوتی ہے. بزرگوں سے لوگ چاہتے ہیں وظیفے لے لیں اور چیزیں لے لیں اور کیا لے لیں، وہ الگ چیز ہے. لیکن اصل چیز ہے نا یہ چیز سیکھنے کی ہوتی ہے، کس طرح سے وہ اپنا ٹائم مینیج کر رہے ہیں.
ہم لوگ حیران ہوتے ہیں، جا کے بیٹھتے ہیں وہاں حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے پاس، یہی دیکھتے ہیں کہ حضرت دفتر میں بیٹھے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، دفتری کام ہو رہے ہیں، لیکن کوئی ٹائم ضائع نہیں جا رہا۔ بیچ میں اگر وقفہ آ جاتا ہے نا، جس سے لوگ آئے بات کر رہے ہیں، سوشل میٹنگ کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، حضرت بیچ میں کچھ اٹھا لیں گے، اصلاحی خطوط کے جواب دینے لگیں گے۔ یہاں تک فکس ہے کہ بھائی جب گاڑی میں بیٹھیں گے تو کیا کریں گے، اور یہ بزرگوں کا ہمیشہ ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس سے قلم سے لکھا جاتا تھا، وہ جو وہ ہوتے ہیں نا لکڑی کے، تو انہوں نے فکس کیا ہوا تھا، اور وہ گھس جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس کو چھیلا جاتا ہے، پھر سے نب بنائی جاتی ہے، پھر لکھا جاتا ہے۔ تو انہوں نے فکس کیا ہوا تھا کہ جتنی دیر یہ قلم بنانے میں لگتی ہے نا، اس میں یہ پڑھا کروں گا، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کروں گا، یہ کیا کروں گا۔ تو پہلے سے ارینج تھا سب کچھ ان کا۔ تو اس طرح سے وقت میں برکت ہو جاتی ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں اتنا لکھا، ہم لوگ کہتے ہیں کہ پڑھنے کے لیے نہیں، لکھا کیسے ہے؟ تو امام غزالی نے اتنا لکھا، لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں نے حساب لگایا ہے کہ کتنا لکھا ہوگا، کہ 11 صفحے زندگی میں روز لکھیں، کیونکہ 55 سال کی عمر میں 45 یا 55 میں انتقال ہوا امام غزالی کا، کہ جب سے بالغ ہوئے 15 سال سے جب انتقال تک کتنا لکھا ہوگا روز، وہ حساب لگایا ہے لوگوں نے۔ تو وقت کی قدر کر لیں، اور وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں صرف ہو جائے۔ اور کہتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو جنت والوں کو کسی چیز پہ افسوس نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جو وقت انہوں نے ضائع کر دیا وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں صرف ہو سکتا تھا، مزید ثواب مل سکتا تھا۔ تو یہ وقت کی قدر کر لیں، اور یہی دنیا کے فائدے کے لیے بھی۔ میں آج کل ایک ماحول ہے بن گیا ہے، خصوصاً میڈیکل کالج اور دوسرے کالجز میں سیریس ایٹیٹیوڈ نہیں، پڑھتے نہیں، فرسٹ ایئر کا فرسٹ ایئر میں نہیں پڑھیں گے، سیکنڈ ایئر کا سیکنڈ ایئر میں نہیں پڑھیں گے، تھرڈ ایئر کا تھرڈ ایئر میں نہیں پڑھیں گے۔ بس ایک ہے چلاؤ کام ہے، چل رہا ہے۔ اور گڑبڑ یہی ہے کہ جو وقت جس چیز کا ہے اس میں استعمال نہیں ہوگا، پھر بعد میں جا کے بہت مشکل ہوتی ہے۔ اور یہ میں بتاؤں، یہ وہ ہے امریکہ میں USMLE جو ہوتا ہے نا ایگزام، اس کے لیے 6 ہفتے پڑھتے ہیں، 6 سے 8 ہفتے پڑھتے ہیں وہاں کے جو گریجویٹس ہوتے ہیں۔ یہاں 6 سے 8 مہینے پڑھنا پڑتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ جو جس وقت پڑھنا تھا وہ پڑھا نہیں۔ تو یہ وقت کی قدر کر لینا تو پھر یہ ساری چیزیں آسان ہو جائے گی۔ تو یہ حدیث میں سے ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام سے زیادہ کوئی کسی کا بھی کلام جو ہے وہ مؤثر نہیں ہو سکتا، اثر نہیں ہو سکتا اس میں۔ اور یہ حدیثیں ہیں آخرت کی یاد دلانے والی ساری۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ شخص یا تو راحت پانے والا ہے یا اس سے راحت ہو گئی، یعنی یہ شخص یا تو راحت پانے والا ہے یا اس سے راحت ہو گئی۔ راحت پانے والا ہے یعنی اس کی مغفرت ہو گئی اور جنت میں چلا گیا، اور اس سے راحت ہو گئی یعنی جو لوگ پیچھے رہ گئے ان کو اتنا ٹف ٹائم دیا ہوا تھا اس نے کہ اس کے جانے سے ان کو راحت ہو گئی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ تو مر کر دنیا کی مشقتوں اور تکلیفوں سے راحت پا لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ شانہ کی رحمت کے اندر چلا جاتا ہے، یہ تو راحت پانے والا ہوا۔ اور فاجر آدمی جب مرتا ہے تو دوسرے آدمی اور آبادیوں اور درخت اور جانوروں سب کے سب اس کی موت سے راحت پاتے ہیں، اس لیے کہ اس کے گناہوں کی نحوست سے دنیا میں آفات نازل ہوتی ہیں، بارش بند ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے شہروں میں فساد ہوتا ہے اور درخت خشک ہونے لگتے ہیں، جانوروں کو چارہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کی موت سے سب کو راحت ملتی ہے۔
کہ اس کی نحوست سے سب کو تکلیف پہنچ رہی تھی. تو یہ جو ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوتا ہے اور وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے دین پہ چلنے کی، وہ تو دنیا کی مشقتوں اور تکلیفوں سے راحت پا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمت کے اندر چلا جاتا ہے. تو یہ ایک بڑا سبق ہے کہ بھئی یہ آدمی کی اگر سوچ صحیح ہو اور کم از کم کوشش کر رہا ہو. یہ ہے نا یہ مشرف ہمارے فادر ان لا، ان کے دادا کا انتقال ہوا، تو ان کے والد صاحب لندن میں پڑھ رہے تھے، تو حضرت تھانوی نے ان کو ایک تعزیت نامہ لکھا کہ جب ان کے والد کا انتقال ہوا بیٹے کو تعزیت نامہ لکھا، اور تعزیت نامہ چھپا ہوا ہے پڑھنے کے لائق. تو حضرت نے لکھا ہے اس میں ایک بہت اچھے طریقے سے کہ میں مسجد سے یا خانقاہ سے گھر جا رہا تھا تو میں نے ایک بچے کو چھیڑ دیا. حضرت تھانوی بچوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے، بہت چھیڑ دیتے تھے. تو اس کو یا تو چٹکی کاٹی یا کچھ، حضرت نے اس کو چھیڑ دیا. تو اس نے کہا اللہ کرے بڑے ابا مر جائیں. تو بڑے ابا کہتے تھے سب حضرت کو. تو اس نے کہا کہ اللہ کرے بڑے ابا مر جائیں. تو میں کہنے لگے کہ میں نے یہ جب سنا تو میں نے سوچنا شروع کیا کہ بظاہر اس نے اپنے حساب سے تو مجھے بد دعا دی ہے، میں نے اسے تنگ کیا تو اس نے بد دعا دے دی. اور میں سوچا کہ حقیقت میں اس نے مجھے دعا دی کہ ایک آدمی جو مسافر ہو، محنت اور مشقت سے گزر رہا ہو، اسے کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ کرے تو گھر پہنچ جائے، کیونکہ آخرت اصلی گھر ہے، جانا سبھی کو وہاں پر ہے. تو پھر حضرت نے پورا ایکسپلین کیا اس کو کہ بھئی یہ سوچ پیدا کیسے ہوئی مجھ میں، کہ بھئی یہ دینی سوچ ہے، یہ بزرگوں کی صحبت سے اللہ رسول کی باتیں، حدیث قرآن وہ میرے ذہن میں تھا. تو پھر مجھ میں یہ سوچ پیدا ہوئی کہ اصلی گھر تو آخرت ہے میرا، اور بظاہر مجھے یہ بد دعا دے رہا ہے، تو یہ بد دعا نہیں ہے تو دعا ہے، جانا تو سبھی کو وہاں پر. اور ایک ہے ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے، موت سے سب ڈرتے ہیں. ایک ڈر تو ایسا ڈر ہے کہ جو ایسی بات کا ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں ہو جس کے بارے میں، ایک خوف اندیشہ ہوتا ہے، ایک اندیکھی چیز کا، وہاں تک تو صحیح ہے. لیکن عقلی طور پہ آدمی کو کم از کم یہ رکھنا چاہیے کہ بھئی اصلی گھر تو وہ ہے، اور بخشش جس کی بھی ہوگی نا وہ اللہ کے رحم و فضل و کرم سے، اعمال سے نہیں ہوگی کسی کی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جب فرما رہے کہ بھئی جو بخشش جس کی ہوگی اللہ کے فضل سے ہوگی. حضرت عائشہ نے پوچھا بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیا آپ کی بھی؟ تو کہا ہاں میری بھی، یہاں تک کہ اللہ کا فضل مجھے ڈھانپ لے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرتبے اور اللہ تعالیٰ کی شان اور کبریائی کے مطابق کوئی عمل کر نہیں سکتا. ہر عمل، ہر چیز جو ہے وہ ڈیفیشنٹ ہے ہماری طرف سے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہ کر لے. تو یہ رہے ذہن میں اور آدمی کمی کوتاہی پہ استغفار کرتا رہے تو انشاءاللہ امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے. اسی لیے بہت زیادہ جو بزرگ پریکٹیکلی لوگوں کو مشورے دیتے ہیں نا کہ بھئی توبہ کرتے رہا کرو، ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو. اسی لیے بتا دیتے ہیں کہ بھئی کلمہ کی تسبیح پڑھو صبح شام، یا وہ کرو، گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لو. اور یہ جو ہے نا شیطان کے حربے ہوتے ہیں، شیطان تو قسم کھا کے بیٹھا ہے، اللہ کی جلال کی، کبریائی کی، عظمت کی قسم کھائی ہے کہ میں گمراہ کروں گا. اور ہر آدمی کو یعنی اس کا پوری کوشش ہوتی ہے، 200-300% کوشش کرتا ہے کہ اس کو گمراہ کر دوں، ایمان سے خارج کر دوں کسی نہ کسی طرح سے. تو اس کی کامیابی تو اسی میں، وہ پوری کوشش کرے گا. ایسے ایسے خیال ہے کہ تمہارے گناہ بہت بڑے ہیں، تم نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، ابھی کیا توبہ کرنا، آخر عمر میں کر لیں گے. آخر عمر کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی، حواس ہی نہیں کام کرتے آدمی کے، ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں
کہ دماغ ہی نہیں کام کرتا، الزائمر ہو گیا، بھول گیا آدمی، یہاں تک کہ اپنی قریبی تعلقات نہیں، خود نہیں جانتا میں کون ہوں، تو گناہ کیا یاد آئیں گے اس کو. اور بھی بہت بڑی ایسی چیزیں کرا دیتا ہے شیطان آدمی کو کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. ہاں غفور الرحیم ہے، لیکن آدمی اکنالج تو کرے اپنی غلطیاں اکنالج کر کے، اور پھر کوشش کرے جتنی بس میں ہے، اور یہی پوری زندگی کرتے رہنا. کیونکہ آدمی جو ہے وہ خیر و شر دونوں چیزیں ہیں اس میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر آدمی کے ساتھ معاملہ الگ ہے، تربیت ہو رہی ہے. کہ آدمی یہ سمجھے کہ میں بالکل ہی ایسا بن جاؤں کہ مجھ سے گناہ ہی نہ ہو، تو یہ جو ہے نا یہ ناممکن سی بات ہے. یعنی آدمی ایسی چیز مانگ رہا ہے جو کہ ممکن ہے نہیں، پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. اور بزرگوں کے جو واقعات اور جو حکایت و قصے ہیں وہ آخر عمر کے ہیں. رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کا حضوری کا احساس کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کے سامنے ہوں. جب یہ ایک حال مقام بن جاتا ہے تو پھر آدمی غلطیاں کم کرتا ہے، لیکن پھر بھی توبہ استغفار. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میں 70 دفعہ 100 دفعہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، تو پھر ہمہ شمہ کیا. تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. دوسرا جو ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ ہے امام غزالی کی تبلیغ دین میں سے. تو اس میں آفت لسان چل رہی ہیں، زبان کی جو گناہ ہے نا ان کے بارے میں، اور سب کا خلاصہ یہی ہے کہ بھئی جو یہ زبان سے گناہ ہو رہے ہیں، حضرت نے فرمایا کہ سب سے پہلے بتایا جھوٹ، کہا کہ بھئی ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہ ہو، اگر ایسی بات کرنی ہو جو خلاف واقعہ ہے تو اس کو اس طرح سے کیا جائے کہ واضح جھوٹ نہ ہو، اس کو تھوڑا سا وہ کر کے کیا جائے. اور وہ اس کی بھی مثالیں دی ہیں کہ بھئی کہاں پہ جائز ہے، ورنہ تو بچنا ہی چاہیے. دوسری جو سب سے بڑی چیز ہے وہ غیبت. اور کیا غیبت کیا ہے؟ پچھلی دفعہ بھی میں نے عرض کیا تھا، کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کے متعلق کوئی واقعی یعنی سچی بات ایسی کرنی کہ اگر وہ سنے تو اس کو ناگوار گزرے، غیبت کہلاتا ہے. اگر جھوٹی ہے تو بہتان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا، اور سچی ہے لیکن اس کو ناگوار گزرتی ہے تو وہ غیبت ہے. مثلا کسی کو بے وقوف یا کم عقل کہنا، یا کسی کے حسب و نظم میں نقص نکالنا، یا کسی کی کسی حرکت یا مکان یا سواری یا لباس، قرض جس شے سے بھی اس کو تعلق ہو، اس کا کوئی عیب ایسا بیان کرنا جس کا سننا اسے ناگوار گزرے، خواہ زبان سے ظاہر کی جائے یا اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے، آنکھ کے اشارے سے، یا نقل اتار دی جائے، یہ سب غیبت میں داخل ہیں. اور جو سب سے بدترین غیبت ہے جس کا حضرت امام غزالی 550 ہجری میں انتقال ہوا ہے، آج سے تقریباً 900 سال پہلے، اور حضرت اپنے زمانے کا بیان کر رہے ہیں کہ جس کا رواج مقتدی یعنی جو لوگ لیڈرز ہیں اور دیندار خصوصاً لوگ ہیں ان کا ہے سب سے بدترین غیبت کا. وہ غیبتیں کرتے ہیں پھر اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں. ان کی غیبتیں بھی نرالے انداز کی ہوتی ہیں. مثلا مجمع میں کہنے لگی اللہ کا شکر ہے اس نے ہم کو امیروں کے دروازے پر جانے سے بچا رکھا ہے، ایسی بے حیائی سے خدا پناہ میں رکھے. اس کے کلمے سے جو کچھ ان کا مقصود ہے وہ ظاہر ہے کہ عمرہ کے پاس بیٹھنے والے مولویوں پر تان اور ان کو بے حیا کہنا منظور ہے، اور ساتھ ہی اپنی صلاحیت تقویٰ جتا رہے ہیں اور ریاکاری کا گناہ کما رہے ہیں. اسی طرح مثلا کہنے لگے کہ فلاں شخص کی بڑی اچھی حالت ہے اگر اس میں حرص دنیا کا شائبہ نہ ہوتا، جس میں ہم مولوی مبتلا ہو جاتے ہیں. تو یعنی بات تو کہہ دی جو کہ فلاں آدمی ہے تو بہت اچھا، لیکن یہ چیز ہے، لیکن جب آ جاتا ہے، مگر اگر آ جاتا ہے، اگر یہ نہیں کرتے تو بہت اچھے آدمی تھے، اور یہ کرتے ہیں تو اچھے آدمی نہیں ہیں، کسی نہ کسی طرح سے کر دیتا ہے. اور پھر اپنے کو سمجھتے بھی ہیں، غیبت کو غیبت نہیں سمجھتے. غیبت جو ہے وہ حقوق العباد میں سے ہے.
اور حقوق العباد کا معاملہ سنگین ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن حقوق العباد تو بندے سے معاف کرانا ہوگا، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو بندہ ہاتھ نہیں لگتا، مرا جاتا ہے، یا اس سے کوئی کانٹیکٹ نہیں رہتا، ممکن نہیں ہوتا، تو یہ درم مشکل کام ہو جاتا ہے۔ تو غیبت کے بارے میں اچھا خاصا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اسی لیے ڈسکریج کیا جاتا ہے بھائی تیسرے آدمی کو تو ڈسکس ہی نہیں کرنا، چاہے کوئی بھی ہو۔ وہ خاص سچویشنز ہوتی ہیں، جس کسی نے ظلم کیا ہے کسی پر، فتویٰ پوچھنا ہے یا حکم معلوم کرنا ہے یا کمپلین کرنی ہے ہائر اتھارٹیز کو، جو کچھ کر سکتے ہیں، لیکن بس وہ جسے کہتے ہیں نا محفل کی گفتگو، سوشل ٹاک جو ہوتی ہے، چیٹنگ ہوتی ہے کہ فلاں آدمی کو پکڑ لیا اور اس کے بارے میں باتیں شروع ہو گئیں، تو یہ اس میں ضرور غیبت ہو جاتی ہے۔ اور غیبت ہو گئی، ایک تو گناہ یہ ہوا کہ غیبت کو غیبت نہیں سمجھا، جبکہ غیبت گناہ کبیرہ میں سے ایسا جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ اور پھر یہ کہ معافی مانگنا غیبت کی اچھی خاصی مشکل ہوتی ہے۔ فلاں سے آپ بتائیں کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے، ایک تو آدمی کو شرم خود آتی ہے کہ میں کیسے اس کو ایکنالج کروں، اور پھر یہ کہ وہ کہے کہ بھائی کیوں کی ہے غیبت، تعلقات خراب ہو جائیں گے، اور اس وجہ سے میں نہیں مانگتا، نہیں مانگے تو دین کا نقصان ہے کہ وہی غیبت ہو گئی ہے، گناہ کبیرہ ہو گیا ہے۔ اور گناہ کبیرہ کا یہ ہے کہ بھائی جب تک معافی نہیں مانگی جائے گی اس گناہ کی اسپیسیفکلی، وہ نہیں معاف ہوگا۔ باقی گناہ صغیرہ تو معاف ہو جاتے ہیں وضو کرنے سے، صدقہ خیرات سے، نیکیوں سے، نفلی روزہ نماز سے، جیسے ابھی آ رہا ہے نا عرفے کا روزہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ عرفے کا روزہ گزشتہ سال کے اور 2 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور کتنی فضیلت ہے اور کیا ہے۔ اس سے علماء نے کہا ہے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ جو ہے نا اس کے لیے معافی مانگنی ضروری ہوتی ہے، اور خصوصاً یہ جو حقوق العباد میں سے ہے نا، اس میں ضروری ہے کہ اس کی معافی مانگے اسپیسیفکلی، اور بچنے کی جہاں تک کوشش ہو کریں۔ اگر معلوم ہو کہ بھئی فلاں جگہ غیبت ہو رہی ہے تو وہاں جائیں نہیں، اور گئے اور وہاں ہو رہی ہے تو پھر کیا کریں؟ پھر یہ کہ وہاں سے اٹھ جائیں کہ بھئی اگر غیبت نہیں روک سکتے تو شامل کیوں ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھئی میں غیبت کروں تو اپنی والدہ کی کروں، کیونکہ میری نیکیاں ان کو پہنچ جائیں گی۔ یہی ہوگا نا آخرت میں کہ جب دیکھا جائے گا کہ بھئی اس کے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، نیکیاں لے کے کمپنسیٹ کیا جائے گا، تو نیکیاں لے کے دی جائیں، تو میں یہی چاہوں گا میری نیکیاں میرے کسی عزیز قریب کو جائیں، کسی ایسے کو نہ جائیں جو میرا دشمن ہے، اس کی میں کیوں کروں۔ تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سب کی فکر پیدا کرے۔ اصل چیز جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ایک دفعہ فکر پیدا ہو جائے آدمی کو تو پھر وہ کوشش کرتا ہے، اور کوشش ہی مطلوب ہے۔ حضرت تھانوی یہی کرتے ہیں بھائی کامیابی ہمارے وہ نہیں ہے، بس میں نہیں ہے، یعنی والنٹری کنٹرول میں نہیں ہے۔ بعض دفعہ کوشش پوری کرتے ہیں، کامیاب نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اسی میں بہتری ہوتی ہے، ہم کہہ کے صبر کر لیتے ہیں، لیکن کوشش مت لیں۔ اسی لیے ہمارے حضرات جو ہیں، جو محقق مشائخ علماء ہیں نا، بچوں کو مانگنے سے منع کرتے ہیں، خصوصاً تعلیم کے لیے، کہ آپ کو پڑھانا ہے، آپ کو تربیت کرنی ہے، لیکن رزلٹس کے آپ ذمہ دار نہیں۔ ہر بچے کی صلاحیت الگ ہوتی ہے، ہر بچے کا آئی کیو الگ ہوتا ہے، ایپٹیٹیوڈ الگ ہوتا ہے۔ آپ نے اپنا کام اچھی طرح سے کر لیا، بس چھوڑ دیں۔ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ A+ لائے گا اور وہ کرے گا، اور اس کے لیے مارنا ڈانٹنا ڈپٹنا، جیسے آج کل آتے ہیں نا ویڈیو وغیرہ، مار کے اس کو دمبا بنا دیا اس کو بیچارے کو، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے بالکل۔ اور نابالغ کو مارنا تو بہت ہی غلط چیز ہے، وہ معاف بھی نہیں کر سکتا، اس کی شرعی حیثیت نہیں ہے معاف کرنے، معتبر نہیں ہے اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور بس یہ کہ یہ جو دن ہے، ایام ہیں آج کل کے،
ذی الحجہ کے عشرہ چل رہا ہے اور حج کا بابرکت شروع ہو گیا ہے ماشاء اللہ وہاں پر، اور جو بھی حالات ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو توفیق عنایت فرمائی اور بہت سے لوگ انتظار میں، بس دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان کرے، باقی لوگوں جن کے اوپر فرض حج ہے اس کو ادائیگی کے لیے سہولت پیدا کریں، حالات ایسے ہو جائیں، اور ان ایام میں کوشش کریں کہ سب سے بڑھ کر یہ کہ گناہوں سے بچنا، ہر طرح کے گناہ، اور رائج الوقت گناہ، آنکھوں کا گناہ اور کانوں کا گناہ، اور یہ سارے جو ہیں اختلاط ہے، فری مکسنگ وغیرہ جو ہے، یہ آج کل اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، موسیقی کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، اس سے بچنے کی خصوصاً، اور پھر جو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے نفلی عبادات کی، لیکن نفلی عبادات میں یہ بالکل آدمی کو وہ رکھنا چاہیے، خصوصاً جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں، کہ ان کی تعلیم، ان کا کام جو ہے وہ واجبات میں سے، یہ نہ ہو کہ نفل کریں اور واجب کو وہ کریں، نقصان پہنچے۔ ہاں تو یہ نہ ہو کہ واجب نفل تو کر رہے ہیں، پوری رات نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن واجب جو ہے وہ گڑبڑ ہو رہا ہے، دفتر میں کام جو ہے، مریضوں کو دیکھنا ہے، پڑھنا ہے یا کچھ اور ہے، وہ نہیں ہو پا رہا صحیح طرح سے، تو یہ مناسب چیز نہیں، ہمارے حضرات منع کرتے ہیں اس کو کہ نفل کو نفل کے درجے پر رکھا جائے، اور میں بار بار کہہ چکا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ حضرت حسن امام صاحب ہیں، ان کا بچہ تھا، اس کا انٹر کا ایگزام تھا یا میٹرک کا تھا، میٹرک کا تھا، ہمارے ساتھ حج میں تھا، عرفات میں اس کو اس کی کورس کی کتاب پڑھوائی انہوں نے، اگر تمہارے اوپر یہ واجب ہے پڑھنا، یہ نفلی عبادات نہیں ہے، فرض حج کر رہا تھا اپنا، وہ اپنی کورس کی کتاب پڑھتا تھا، ہمارے ساتھ ہی ساتھ تھا، چھوٹا سا بچہ، لیکن ان کو تھا اتنا کہ بھئی فرض کیا ہے، واجب کیا ہے اور نفل کیا ہے۔ آج کل گڈمڈ ہے سارا، ہم دیکھ رہے ہیں سارا، قربانی ہے اور ماشاءاللہ بڑی شان سے ہے، ٹھیک ہے چلیں، ہے سنت ہے، قربانی واجب ہے، لیکن اور بھی بہت سارے واجبات فرائض ہیں، نماز مسجد میں ہے، احتیاط کے ساتھ ہی چاہے ہو، اور دوسرے ہیں، اخلاق ہیں آدمی کے، قانون کی پاسداری ہے، یہ واجبات میں سے ٹریفک لائٹ کے اصول اور ٹریفک کے اصولوں کو وہ کرنا، فالو کرنا، اور اس کو نہیں سمجھتے، دیندار لوگ بھی نہیں سمجھتے، تو یہ سب کوتاہیاں ہیں، ان کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اور اصلی دینداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا کر لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على حبيبك محمد وعلى آل حبيبك محمد وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا غیث المستغیثین یا ماذ المستجیرین یا مجیب دعائے المضطرین یا کاشف المکروب، ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ گناہ اپنے کرم کے فضل سے معاف فرما دیجیے یا العالمین، آئندہ اپنے گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائیے یا العالمین، اپنی محبت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما دیجیے، ان کے اتباع کی توفیق کامل اور راسخ عنایت فرما دیجیے، اس محبت کو تمام دیگر محبتوں پر غالب فرما دیجیے یا الہی، دین کا صحیح فہم پیدا فرما دیجیے، ہم آپ کے دین کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، نفس و شیطان کا غلبہ ہے، اس راستے کی جو رکاوٹیں ہیں اس کو دور فرما دیجیے یا العالمین، آسان کر دیجیے ہمارے لیے، تمام خیر آپ سے مانگتے ہیں جو آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگے، اور تمام اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ یا العالمین یا غیث المستغیثین، اپنے کرم اپنے فضل سے ہم سب کو اس کرونا وبا کی شدید مرض سے بچائیے یا العالمین، اس وبا نے پھر زور پکڑنا شروع کیا ہے یا العالمین، ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائیے، تمام عالم انسانیت کو اس سے بچائیے یا العالمین، اس کو مکمل طور پر دور فرما دیجیے عافیت کے ساتھ یا العالمین، ہم پہ، ہمارے گھر والوں، عزیز و قارب، رشتہ دار، پڑوسیوں، والدین، بیوی بچوں،
سب کی حفاظت فرمائیے، ہر طرح کے شر، فتنے، فساد، حادثات، سانحات سے، موذی دیرپا بیماریوں سے، لوگوں کی زار آسانیوں سے، چوری، ڈاکہ، دھوکہ دہی، ہر طرح کے رائج الوقت گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، خصوصاً بچے جہاں کہیں بھی ہیں، ہمارے بچے، ان کی حفاظت فرمائیے، جان مال عزت آبرو کی حلال باس رزق بلا مشقت عنایت فرمائیے، یا العالمین یا غیث المستغیثین۔ جو بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں، ان کو صحیح معنوں میں دیندار، قدر کرنے والے، غصہ نہ کرنے والے رشتے عنایت فرمائیے، یا العالمین۔ پورے عالم اسلام پہ رحم و کرم و فضل تمام فرمائیے، مسلمان جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں ان کی مدد و نصرت فرمائیے، خصوصاً کشمیر میں، برما میں، فلسطین میں، شام میں، یا العالمین۔ جو مانگا وہ بھی عنایت کر دیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا یاد نہیں آیا، ہمارے لیے بہتر مفید ہے، وہ بھی اپنے کرم و اپنے فضل سے عنایت فرما دیجیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم سب کو اپنے اولیاء میں شامل فرما لیجیے عافیت کے ساتھ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ ومظہر لطفہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔